محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثماں ضیاء شم جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد من علینا ربنا اذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے محترم حضرت علامہ ڈاکٹر مدحت شامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم جناب سید اویس قادری دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مفتی محمد شریف سعیدی اشرفی دامت برکاتہ العالیہ و دیگر علماء کرام، طلباء حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے بھی ایک اور پروگرام میں جانا ہے، اسی لیے میں نے بھی درخواست کی کہ پہلے میں اپنی گزارشات پیش کر دوں. اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہم نے عالم ہونے کے کچھ معیار بنا دیے. دیکھنا یہ ہے کہ عالم کون ہے. کوئی کہتا ہے کہ بغیر اعراب کے اگر عبارت پڑھ لے عربی کی تو وہ عالم ہے. ہم نے کہا کہ جس نے تنظیم المدارس اہل سنت کے سارے امتحانات پاس کر دیے وہ عالم ہے. اگر کوئی عربی زبان پر عبور رکھ لے تو وہ عالم ہے. اگر کوئی دور حدیث کر لے، دارالعلوم کا 8 سالہ یا 10 سالہ نصاب مکمل کر لے، وہ عالم ہے. عالم کون ہے؟ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو ہمیں بتا کون عالم ہے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے. جس کے دل میں خشیت الہی راسخ ہو جائے وہ عالم ہے. جو اللہ سے ڈرے وہ عالم ہے. جو اپنے علم پر عمل کرے وہ عالم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے، خشیت الہی کا نام علم ہے. کسی نے پوچھا بتائیے مدینے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے وہی عالم ہے. حقیقت حال یہی ہے، جب عالم علم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا ہے خشیت الہی اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا ہوتا، قاضی القضاء کا ہوتا، اسی لیے رد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. اگر کوئی فیصلہ غلط ہو گیا اور وہ جانتے تھے کہ خلیفہ وقت ان سے یہ فیصلے کرائے گا اپنی مرضی سے اور اس کے حکم نہ ماننے پر بہت کچھ ہوگا، اسی لیے پہلے ہی آپ اس بات پر ڈٹ گئے کہ یہ ہوتا مجھے قبول نہیں، اور اس کے خاطر اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے. روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے لیکن امام اعظم اپنی جگہ ڈٹے رہے. خشیت الہی دل میں راسخ تھی. قیامت کا خوف تھا، ڈر تھا. آج تو نہ ججوں کو خوف ہے نہ وکیلوں کو خوف ہے. جس ملک میں وکیل بک جائیں، جس ملک میں جج پیسہ لے کر فیصلہ کر دیں، وہاں خشیت الہی کہاں رہی؟ اللہ کا ڈر کہاں رہا؟ وہاں انصاف کیسے ہوگا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور خصوصاً میرے طلباء جو یہاں پر موجود ہیں جن کی دستار بندی ہوگی، اس بات کو پیش نظر رکھیے، اگر آپ صحیح عالم بننا چاہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا کیجیے. خشیت الہی دل میں اگر راسخ ہو جائے تو انسان کا ہر عمل
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ امام اعظم ایک رات میں، ہر رات میں ایک کلام پاک مکمل کرتے، غوث اعظم ہر رات میں ایک کلام پاک مکمل کرتے، 2 رکعت نفل میں ایک کلام پاک۔ علم بھی تھا، عمل بھی تھا، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زبان سے جو نکلتا تھا لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا تھا۔ آج ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہم بھی تقریریں کرتے ہیں، ہم بھی تدریس کرتے ہیں، ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علم ہے لیکن عمل نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر عمل ہو جائے تو زبان میں بھی اثر ہوگا، نگاہ میں بھی اثر ہوگا، شخصیت میں بھی اثر ہوگا۔ اس تناظر میں اگر ہم حضرت علامہ ڈاکٹر سید رئیس شامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ اس آیت کے مصداق نظر آتے ہیں۔ میرا زیادہ وقت ان کے ساتھ نہیں گزرا، میرے صاحبزادے ابھی تقریر کر رہے تھے، سید ذوالقرنین اشرف، یہ ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت میں رہے۔ ہم نے اپنے درگاہ عالیہ اشرفیہ میں کورس کیا، عقائد اہل سنت کورس، ان کو مدعو کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی اکڑ ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ کو کرانا ہے، مجھے کون لینے آئے گا، مجھے کون چھوڑنے جائے گا؟ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ طے بھی کر لیتے، ملے گا۔ اللہ ماشاءاللہ سارے علماء ایسے نہیں ہیں، کوئی ناراض نہ ہو، ظاہر پیٹ توہرے کے ساتھ، لیکن کیا ہوا اپنے بائک پر بیٹھ کر خود چلے، اتنی سادگی، اتنے منکسر مزاج شخصیت، عالم، عربی پر مکمل عبور، جامع نظامیہ سے فارغ، جلیل القدر اساتذہ سے فیض یافتہ، اور عاجزی کتنی ہے۔ اچھا اگر کوئی جیسے جبہ پہنتا ہے، ٹوپی جیسی یہ لوگ پہنے ہیں، حضرت بھی اسی طرح کی پہنتے ہیں، اب بائک پر عجیب سا لگتا ہے نا، تو اپنے ایک شاپر میں یہ دونوں چیزیں رکھ کے لے آتے ہیں۔ بائک ایک جگہ کھڑی کی، ہم نے ان کو بلا کر چائے پلائی، اس کے بعد کہا مجھے یہ پہننا ہے، ہم نے کہا ٹھیک، کونے میں جا کر پہنا، اور اس کے بعد جامع تشریف لے جا کر خطاب کیا۔ ہم نے عورت اور مردوں کا الگ الگ انتظام کیا تھا، اور اس کی نشستیں تھیں، اس کی کلاسیں تھیں، اسی طرح تشریف لاتے تھے، نہ کبھی کھانے کا کہا، نہ کبھی چائے کا کہا، نہ کبھی پانی کا کہا۔ طے کرنے کی بات تو الگ ہے، خود اپنی بائک پر تشریف لے آئے، خطاب کیا، ان کو بتایا، ان کے سوالات کے جواب دیے، سمجھایا، دوبارہ درگاہ شریف تشریف لائے، اتار کے رکھا، چوپر میں رکھا، بائک پہ بیٹھ کے روانہ ہو۔ یہ ہے سادگی، یہ ہے عالم، خشیت الہی دل میں راسخ۔ ان کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں میں دین کا جذبہ پیدا کیا جائے، لوگوں میں دین کا علم ان کے اندر ٹھوس ٹھوس کر بھر دیا جائے۔ اور وجہ یہی تھی کہ جو بھی ان کے درس میں بیٹھا سب نے تعریف کی۔ ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، زیادہ تر دنیا دار تھے، بہت کم تھے جو مذہب، لیکن آج تک وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر سوالات کا سیشن ہوتا تھا، عقائد اہل سنت کے مطابق سوالات، دیگر چیزوں کے متعلق مکمل تسلی اور تشفی فرماتے ہیں۔ یہ ہے عالم۔ آج ان کے جو شاگرد ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ دیکھیے جانا سب کو ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، کسی کو رہنا ہے بتائیے، میرے خیال سے ان کے ارادہ نہیں جانے کا، کسی کو رہنا ہے نہیں رہنا نہیں، ارے چاہو گے بھی تو نہیں رہتے، سب کا وقفہ ہے، ایک مدت ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال بھی ہوئے پھر روانہ، رہنا نہیں ہے۔ تو جب رہنا نہیں ہے تو پھر ایسا کام کرو کہ بعد والے تمہیں یاد رکھیں، تم نہ ہو لیکن تمہارا کام بولے۔ آج علامہ رئیس شامی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، لیکن ان کا نام زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے، ان کا ادارہ موجود ہے، اسی لیے کہ اس شخص کی نیت میں خلوص تھا،
मोहब्बत थी, जज्बा था, दीन से लगाव था, बड़ों का अदब था, छोटों पर शफकत और मेहरबानी। इसीलिए आज उनका नाम जिंदा है। लोग दुनिया से जाते हैं, कोई जायदाद छोड़कर जाता है, कोई माल और दौलत छोड़कर जाता है, कोई कुछ छोड़कर जाता है, वो भी इस दुनिया से गए, अपना एक शानदार इदारा छोड़कर चले। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैज़ याफ्ता, उनके साथी अल्लामा मजहर शामी और उनके बिरादर सैयद रईस कादरी और दीगर हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जो उनके मिशन को लेकर चल रहे हैं। मैं इन तमाम हजरात के लिए कल्ब से दुआ करता हूँ, कल्ब की गहराइयों से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और अल्लामा रईस शामी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन जो लेकर के चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें उन्हें कामयाबी अता फरमाए। बस आखिरी बात यही है कि अगर उनके तलामिज़ा जो यहाँ मौजूद हैं, अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो उनके मिशन को जारी रखिए। जिस तरह उन्होंने काम किया, बहुत कम वक्त उनको मिला, लेकिन थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम उन्होंने कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकज़ मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं और जो जो इदारे उन्होंने कायम किए, ये इदारा इसके अलावा जितने भी इदारे कायम किए, जितने तलामिज़ा ने उनसे फैज़ हासिल किया, इलाहुल आलमीन उनके उस इल्मी रूहानी फैज़ान को तादेर जारी और सारी रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।